بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک بات ہم جو زبان پر نہ لا سکے، شاید ہمارے بعد زمانہ سنا سکے۔ یہ شعر شفقت کاظمی کا ہے۔ یہ ڈیرہ غازی خان کے صف اول کے غزل گو شاعر تھے۔ ان کی پیدائش 14 فروری 1914 ہے۔ محسن نقوی شفقت کاظمی کو اپنا استاد کہتا تھا۔ شفقت کاظمی نے 1934 سے شعر لکھنا شروع کر دیے۔ یہ ندیم جعفری اور صادق ایوبی سے مشورہ سخن لیتے رہے، البتہ باقاعدہ شاگرد حسرت موہانی کے بنے۔ اپنی ساری کتابوں کے نام جو ہیں اپنے استاد کے نام کی نسبت سے رکھے۔ ان کے نام یہ ہیں: 1957 میں ان کی کتاب حسرت کدا شائع ہوئی تھی۔ 1959 میں ان کی کتاب نغمہ حسرت شائع ہوئی تھی۔ 1970 میں ان کی کتاب داغ حسرت شائع ہوئی تھی، اور اسی طرح 1989-88 میں ان کی کتاب زخم حسرت شائع ہوئی تھی۔ یہ تو ان کی کتابوں کا مختصر جا تعارف تھا۔ ان کی غزل شاندار ہے: ہم کو نہ حق تھا آسرا تیرا، اپنی تقدیر خود بنانی تھی۔ ہم نے ایک دیا جلایا تھا، جانے اسے کیوں بجھایا تھا۔ دوستی شغل ریگاں ٹھہری، دوستوں نے بھلا دیا جب سے۔ آج بھی ان کی قبر پر ایک شعر ان کا اپنا لکھا ہوا ہے: آپ کربلا ڈیرہ غازی خان میں دفن ہیں۔ آپ آئیں تو سہی گورے غریباں کی طرف، بے کسی بڑھ کے بتا دے گی ٹھکانہ میرا۔ دور پہنچے بنام رسوائی، میری دیوانگی کے افسانے۔ طرحدار شاعر تھے، ہر قسم کے مضمون کو باندھا تھا، اور منفرد اشعار ان کے دیکھیے: یاد آئے ہیں جب سلوک تیرے، آنکھیں رہیں اشک بار کچھ دیر۔ تیرا کرم کہ تو نے ہمیں غم عطا کیا، کرتا ہے ورنہ کون فقیروں پہ التفات۔ مارا ہوا ہوں وعدہ بے اعتبار کا، چسکا سا پڑ گیا ہے تیرے انتظار کا۔ اسی طرح اور بھی ان کے بہت سارے اشعار ہیں جو دل کو اپنے انداز سے تسکین دیتے ہیں۔ شفقت خیال یار میں اچھی گزر گئی، مجھ پر اثر ہوا نہ غم روزگار کا۔ جی چاہتا ہے شکر کا سجدہ ادا کروں، دیکھا ہے پھر وہ نقش قدم مدتوں کے بعد۔ سب کا مقصود ذکر تھا تیرا، جتنے قصے تجھے سنائے ہیں۔ بیکار ہیں رنگ و بو کے پردے، چھپتا ہے کہیں جمال تیرا۔ کیا جانے کہاں وہ بس رہا ہے، جس کے لیے جی ترس رہا ہے۔ میری ہستی کا پوچھنا کیا، کسی کے حسن کی ایجاد ہوں میں۔ حسرت یہی لے چلے ہم، تجھ کو نہ لگا سکے گلے ہم۔ پورے برصغیر میں اردو غزل کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ عزیز لکھنوی، صفی لکھنوی، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کے زمانے میں غزل کا طوطی بول رہا تھا۔ اس مصروف دور میں شفقت کاظمی نے آنکھ کھولی اور جنوب مغرب میں بیٹھ کر اپنے اردو غزل کا لوحہ منوایا۔ مہر القادری فرماتے ہیں کہ شفقت نے حسرت کے اسلوب کو غزل میں جس طرح نبھایا ہے اور ان کے رنگ کو قائم رکھا ہے، بس وہ انہی کا حصہ ہے۔ حسرت رئیس المتغزلین تھے اور شفقت امام المتغزلین ہیں۔ ان کے اشعار دیکھیے: میرے ڈھب کی کسی نے بھی نہ کہی، یوں تو کتنے پیامبر آئے۔ لا سکا شفقت نہ کوئی رنگ حسرت کی مثال، یوں تو کتنی شاعران خوش کلام آتے رہے۔ رومانوی شاعری کے عروج کا زمانہ ہے، واردات قلبی کی اشاعت کا چلن ہے۔ مشاعرے میں داد صرف عشق شعر پر ملتی ہے۔ ہجر جانا اور وصال یار آدرش کا روپ دھار چکے ہیں۔ محو خیال یار شاعر روٹی روزی کے جھگڑوں کو درخور اتنا نہیں سمجھتا۔ شفقت خیال یار میں اچھی گزر گئی، مجھ پر اثر ہوا نہ غم روزگار کا۔
امید التفات غم کی لہروں کی نظر رہی، بے اعتبار وعدوں کا انتظار کرتے رہے۔ غم کی رات گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محبوب کے وہ سلوک جب عاشق کو یاد آتے ہوں گے تو پھر آنکھوں کو اشک باری سے کون روک سکتا ہوگا۔ جوان امنگ جب نتیجے سے محروم ہو تو وہی حسرت ہی ہوتی ہے۔ یاد آئے ہیں جب سلوک تیرے، آنکھیں رہیں اشک بار کچھ دیر۔ وہ ایک بات جو ہم زباں پر نہ لا سکے، شاید ہمارے بعد زمانہ سنا سکے۔ رہی ناراض میری داستاں تو کیا ہوگا، نگاہ شوق نے کر دی بیاں تو کیا ہوگا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دلبر مولوی آپ کی علمی ادبی کلمی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ زیادہ سے زیادہ سنیں، طالب علم اور دانشور لوگ، علم دوست، ادب دوست لوگ میرے کالموں سے، میری محنت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ دلبر مولوی۔